बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरतुल माइदा। इंशाअल्लाह ताला आज हम आयत नंबर 4 और 5 करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम कुल उहिल्ला लकुमुत-तय्यिबातु वमा अल्लमतुम मिनल जवारिहि मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाहु फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। तुझसे पूछते हैं क्या चीज़ इनके लिए हलाल है, कह दो तुमको सुथरी चीज़ें हलाल है जो सुधाओ शिकारी जानवरों को शिकार पर दौड़ाने को और इनको सिखाते हो इनमें से जो अल्लाह ने तुमको सिखाया है, सो उनमें से खाओ जो पकड़ रखा है तुम्हारे वास्ते और उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट जो हमने अब तक पढ़ा है तो उसमें चंद जो मुतशाबे बातें हो रही थी, तो सहाबा उनके बारे में सवालात पूछ रहे थे और यहूदियों का एक आर्ग्यूमेंट भी लोगों का अहले किताब का था कि ये किस किस्म का दीन है कि जिस चीज़ को अल्लाह मारता है तुम लोग उसको हराम कहते हो और जिस चीज़ को तुम लोग खुद ज़िबा करते हो वो हलाल हो जाता है। तो अल्लाह ने पूरी डिटेल के साथ हमें बातें बताई थी कि एक तो ये था कि हमने जो अल्लाह ने क्लियर किए कि जानवर हलाल है मगर यह है कि वो खुद मर गया। एक कन्फ्यूजन वाली बात थी ना कि भाई अब इसका क्या किया जाए, और फिर अल्लाह ने उसके बारे में हमें डिटेल बताई थी कि मुर्दार हराम है और उसकी डिफरेंट किस्में अल्लाह ने हमें गिनवा दी थी कि किस किस किस्म से जानवर हलाल जानवर मुर्दार हो जाता है। फिर दूसरा एक कन्फ्यूजन वाला सवाल था कि जानवर तो हलाल है, हम उसकी हर चीज़ खा रहे हैं मगर खून का क्या करें, तो खून भी अल्लाह ने बता दिया कि वो हराम है। फिर तीसरा ऑप्शन था कि सूअर, ये कैसा, ये तो देखने में बकरियों की तरह का लुक लगता है, भेड़ बकरियों की तरह, और खाता भी पत्ते हैं, मगर अब इसका क्या किया जाए, इसके गोश्त का क्या करें। तो अल्लाह ताला ने उसके बारे में भी हमें बता दिया कि ये हराम गलीज़ जानवर है। तो और खोल के तमाम जो भी कन्फ्यूजन वाली बातें थी अल्लाह ने हमें खोल खोल के बता दी और ये भी खुशखबरी हमें दे दी थी कि तुम्हारा दीन आज के दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अल्लाह का जो अहद उम्मत मुस्लिमा के सामने किया था वो अब पूरा करना है और इन बातों में हमें दिल दिमाग में जो भी हमने अल्लाह से अहद लिए हैं वो हमको पूरा करना है इंशाअल्लाह ताला। तो अब आज के इसमें हम और भी एक नए सवालात हमारे लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं क्योंकि अहकामात चल रहे हैं मुसलसल। तो आज का सवाल ये पूछा जा रहा है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबसे पहले अल्लाह कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपको भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब तुझसे पूछते हैं कि क्या चीज़ इसके लिए हलाल है, कह दे तुमको सुथरी चीज़ें हलाल है जो सुधाओ शिकारी जानवर। अब एक और जिस तरह के पिछले सवालात थे, अब ये भी एक सवाल ही सहाबा के माइंड में आ रहा था कि जैसे आपको पता ना कि कुत्ते बड़े ट्रेन होते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे जवाब हुआ कि जो ट्रेन हुए हुए जानवर को जो पकड़ते हैं ना, जो ट्रेन किए हुए जानवर अगर पकड़ते शिकार, उनके तो गुत्थी में था कितना शिकार होता था वो लोगों के लिए। तो शिकार के मुतालिक सवाल है कि अगर वो शिकार पकड़ें, उनके जो कुत्ते हैं या शिकारी जो भी ट्रेन किए हुए उनके जानवर अगर वो शिकार को पकड़ते हैं तो वो ज़बा होने से पहले अगर मर जाएं, अगर वो हलाल जानवर, खरगोश है बिलफर्ज, खरगोश है, हिरन है, अगर के उनके शिकारी कुत्तों ने उसको पकड़ा मगर वो उनके पहुंचने तक वो ज़िबा होने से पहले ही मर जाएं, अब इसका क्या करें। हैं तो हलाल, जानवर ने पकड़ा है मगर अब क्या करें। तो ये सवाल इस वजह से पैदा हुआ कि जो हमने ऊपर की आयत में आपने याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर दरिंदे ने फाड़ा, एक दरिंदा है शेर चीता, किसी ने हलाल जानवर हिरन को ही पकड़ लिया जानवर को,
تو کیا وہ کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے کیا کہا تھا، اگر وہ زندہ ہے اور اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ ہم اس کو کھا سکتے ہیں۔ تو اب یہی وہ بات ہے کہ اب ان کے شکاری جانور پکڑیں گے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر وہ مر جائیں تو کیا کرنا؟ تو اس کے متعلق یہ جوابات اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری جو تمہاری جو چیزیں ہیں تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز ان میں سے حلال ہے، کہہ دو کہ تم کو ستھری چیزیں حلال ہیں، سام طیب پاکیزہ، جس کو آپ کی میری فطرت ایک اسلام ایک جو ایک فطرت سلیمہ ہوتی ہے نا، وہ خود ہی چند چیزوں کو خود ہی پسند کرتی ہے، خود ہی سے کرائیت کرتی ہے۔ تو اللہ نے کہا تمام طیب پاکیزہ چیزیں جو ہے نا، اچھی ستھری پاکیزہ چیزیں، وہ حلال اللہ تعالیٰ نے کر دیا، الا جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اب دیکھیں پاکیزہ ستھری چیزوں میں نا سبزی بھی آ گئی، فروٹ بھی آ گیا، کھانا پینا سب کچھ آ گیا۔ اب بالفرض ہم فروٹ لے کے آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی وہ ایک طرف کونے سے سڑنے لگتا ہے، تو پاکیزہ کھانا ہے، اپنی صحت کو خراب نہیں کرنا، دیکھ سمجھ کے کھائیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے اثرات باقی پھل میں بھی آ گئے۔ اسی طرح سبزیاں بھی لا کے رکھتے ہیں، وہ ذرا سے سڑنے لگتی ہیں، اس کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ طیب کھانا ہے، حلال پاکیزہ طیب بھی ہونا چاہیے، ان کا بھی ہماری صحت کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت مطلوب ہے کہ حلال اور طیب پاکیزہ، یعنی کہ صاف ستھری ہو، سڑی گلی نہ ہو، اور اسی طرح کھانا بھی ہے، پرانا کھانا ہو گیا فریج میں رکھ رکھ کے، فریزر میں رکھ رکھ کے، ان کو اتنا لانگ ٹائم نہیں رکھیں کہ آپ کی صحت پہ اثر پڑے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، تمام پاکیزہ حلال چیزیں ہم نے تم پر حلال کر دی ہیں، اور تمہارے لیے ستھری چیزیں، یعنی کہ ستھری چیزیں تم پہ حلال کی ہیں، اور جو سدھائے تمہارے شکاری جانوروں نے اور دوڑانے کے لیے شکار سکھا کر۔ تو اب یہاں پہ اور بتایا جا رہا ہے کہ اور کیا چیزیں ہیں جو ستھری صاف ستھری ہیں۔ تو ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں کلیئر طور پہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے اگر انسان کی فطرت بگڑی نہیں ہے نا، تو وہ عام طور پہ نا ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز کھانے کی کیا چیز نہیں کھانے کی ہے۔ جہاں متشابہ بات ہوتی ہے نا کہ یہ کیا ہو صحیح کہ نہیں ہو، تو ہمارے انبیاء نے، اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں ان کی اصلاح کر دی، ہماری شریعت نے ہماری ہیلپ کر دی اور ہمیں اس کنفیوژن سے ہمیں نکال دیا ہے شریعت نازل کر کے۔ تو یہ بہت اللہ کا کرم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو تمہاری شکاری جانور ہیں، لیکن جوارے، یہاں پہ ورڈ آیا نا من الجواری ہی، یعنی کہ جواری وہ شکاری جانور جو جھپٹ کے شکار کر لیتے ہیں نا، جھپٹ کے جا کے شکار کر لیتے ہیں، مثلاً کتے، شیر، چیتا وغیرہ، اور پرندے بھی جیسے باز ہیں، ان کو بھی اگر ٹرین کیا جائے تو وہ کر لیتے ہیں۔ دوسرا ورڈ یہاں استعمال ہوا ہے مکلبینا، تو کلب یعنی کہ کتا بھی اس سے آتا ہے، کلب اس سے، تو شکاری جانور کو جو شکار دکھا کر، جس کو ٹرین جب کیا جاتا ہے نا شکاری جانوروں کو، تو اس کو دکھا کے اس کے اوپر چھوڑا جاتا ہے، اس کو بتا دیا جاتا ہے وہ ہرن ہے یا وہ خرگوش ہے، تم نے جا کے پکڑنا، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کے آگے بات ہے تعلمونا، یعنی کہ تم اس کی شریعت، اس کی جو تربیت ہے نا، اس جانور کی تربیت ایسے تم وہ کرو کہ جب وہ شکار کو پکڑے تو وہ اس کو کھائے نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ نہیں بیچارہ کتا پہلے سے ہی بھوکا ہوا ہو کہ اس نے پکڑا اور خود ہی کھانا شروع کر دیا یا منہ مار دیا، تو اس کی پہلے تو اس کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے نمبر ون، اور اس شکار کی یہ تربیت میں ہونا چاہیے کہ وہ شکار پکڑ کے ہولڈ کرے یا پکڑ کے لائے یا اس کو کھائے نہیں۔ شکاری جانور کو شکار پکڑنے کے لیے ٹرین کرنا، تو اللہ نے کہا تم نے سکھایا، یعنی کہ انسان میں اللہ نے یہ خصوصیات دی ہیں، یہ ٹیلنٹ دیا ہے کہ وہ جانوروں کو تربیت کرتا ہے۔ آپ ہر زمانے میں کتوں کو لوگوں نے ٹرین کیا، اگر آپ دیکھیں پیچھے کتنا وہ بکریوں کو کب بھیڑ بکریوں کو کیسے آرگنائز کر کے لے کے آ رہے ہوتے، تو ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ان کو رکھا جاتا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں تو بہت ہی ایڈوانس ہو گیا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور دیکھیں ہر جانور ٹرین نہیں ہو جاتا، ہر جانور آپ ٹرین نہیں کر سکتے، وہ طریقے نہیں کہ جو جانور ہو سکتے ہیں، ہر درندہ ہر جانور نہیں ہے، تو جو
हो सकते हैं उन्हीं के ऊपर इंसान मेहनत करता है। फिर वो क्या होता है कि वो आम जानवरों से मुख्तलिफ हो जाते हैं, जिनके ऊपर मेहनत की जाती है ना उस जानवरों पे, फिर उनमें और आम जानवरों में मुख्तलिफ हो जाते हैं, फ़र्क आ जाता है। तो ये फ़र्क कैसे आता है? इल्म की फ़ज़ीलत से, जो अल्लाह ने इंसान को क्वालिटी दी है, और फिर जानवरों में भी सुधारने की क्वालिटी होगी। जैसे कुत्ते में तो हम बहुत ही देखते हैं ना, आज के अगर हम कुत्ते को देखें, उसको अंदर क्या सूंघने की क्वालिटी है, कितना ड्रग्स को वो कर लेता है। और जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको रोड क्रॉस करना, उनकी ग्रोसरी लाना, कितना कुत्ता काम करता है, शिकार भी पकड़ता है। और आपने सर्कस में भी देखा होगा कि शेर को और हाथियों को, और आपने जो क्या है वो अपना सैन डिएगो में किया, सी वर्ल्ड, तो उसमें मछलियों को भी कैसे ट्रेन करते हैं। और वो जो मतलब बहुत ही ज़्यादा ये इंसान के अंदर ख़ुसूसियत, और मेरे ख़्याल से जानवर में भी अल्लाह रखता है, तो उनको वो करता है। फिर लेकिन जो शिकार होता है उसकी ख़ास तरबियत दी जाती है, और वो इंसान उनको देता है। तो ये सब क्या है? इल्म की फ़ज़ीलत है कि एक जानवर को भी वो इल्म की फ़ज़ीलत से क्या होता है, एक जानवर दूसरे से ऊंचा मकाम ले लेता है। और इसी तरह देखिए, एक मुसलमान ने जब एक जानवर की, या एक कुत्ते को ही हम ले लेते हैं ना, क्योंकि वो कॉमन चीज़ हम देखते हैं, अगर एक मुसलमान अपने कुत्ते की ट्रेनिंग करता है ना, और एक गैर मुस्लिम की ट्रेनिंग, उन दोनों में ना फ़र्क आ जाता है। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों को जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसानों को कहा है कि अपने जानवर को तरबियत करनी है, तो हम आगे पढ़ेंगे कि वो क्या तरबियत में चेंजेस होते हैं, कि जो तरबियत करता है उस पर उसके कुछ असरात होते हैं। इसी तरह आप और मैं भी, जब हम किसी उस्ताद से पढ़ रहे होते हैं, तो आप देखें उनका अक्स हम में भी आ रहा होता है तरबियत का। माँ बाप जब अपने बच्चों पे करते हैं तो असर आता है ना। इसी तरह जानवरों पे भी जो असरात उनके भी आते हैं अपने मालिक के। तो मुसलमान की तरबियत और एक गैर मुस्लिम की तरबियत में फ़र्क होता है। इस तरह कुत्ते पर भी जो मुसलमान की तरबियत के असरात होते हैं, उसका शिकार तैयब हो जाता है। जो मुसलमान उसकी तरबियत करते हैं तो उसका जो शिकार होता है वो हलाल तैयब में आ जाता है। जिस तरह वो अपने हाथ का ज़बीहा खा रहा हो। तो ये अब सवाल पैदा हो, एक सवाल जवाब का है ना, कि क्या करना चाहिए, कैसे शिकार को भेजना चाहिए, यही सवाल था ना। तो तुम उसका शिकार खा सकते हो, अल्लाह ने कहा ना, मगर कब? जब तुम, कैसे तुम ट्रेनिंग करो, किन शराइत के ऊपर करो। ये जो सवाल पैदा हुआ था कि हम अपने शिकारी जानवर के हाथों के जो पकड़ते हैं तो उसको क्या करें, अब उस सवाल का जवाब यहाँ दिया जा रहा है कि तुम उसका शिकार खा सकते हो, मगर कुछ शराइत के साथ। अल्लाह ताला ने कहा है कि कुछ शराइत के साथ कर सकते हो। तो वो क्या चीज़ है? फ़कुलू मिम्मा अमसिकना, कि पस तुम सिखाया तुमने अल्लाह ने, पस खाओ इसमें से जो पकड़े वो तुम्हारे लिए, और याद करो नाम अल्लाह का। ये है वो मेन चीज़ जो मुसलमान अपने जानवरों को करके भेजते हैं, अल्लाह का नाम दे के उनको तरबियत करके भेजते हैं। तो अब पहली शर्त क्या है कि क्या होना चाहिए? जो अल्लाह ने शराइत बताए थे उनके मुताबिक उनकी तरबियत हो। वो शिकार हलाल कब होगा? और वो सबसे पहले तो वो उनको आपने बताना है, ट्रेन करना है शिकारी। जब जानवर हम छोड़ेंगे, पहली बात अल्लाह का नाम लेके पढ़कर छोड़ेंगे, और उसको ट्रेन करेंगे कि वो खुद नहीं खाए बल्कि मालिक के लिए रोके रहे, उसको होल्ड करना है। और अल्लाह का नाम लेके आपने जानवर को लेट गो करना है, छोड़ना है। और भेजने वाला देखें, जो मुसलमान ये जो ज़बीहा के लिए अल्लाह का नाम लेना, और छुरी से जो भी जिस तरीके से भी अल्लाह का तरीका है, खून बहना मेन चीज़ है कि खून निकलना। तो क्योंकि हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था ज़िबा के दो तरीके होते हैं। एक होता है छोटे जानवरों को आप लिटा के उनको उनकी शहर काटते हैं, और दूसरा बड़े जानवर नहर करते हैं। तो यानी कि असल मकसद आप लिटा के करें, नहर करें, मकसद ये होना चाहिए कि उसकी बॉडी से खून निकल जाए। मेन चीज़ ये है। तरीक़े डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे नहर डिफरेंट है, ज़बा डिफरेंट है। असल मकसद आपने याद रखना है कि इसका खून निकलना है, मेन थिंग ये है। तो और फिर जो ज़िबा कर रहा है वो तौहीद वाला होना चाहिए, अल्लाह का मानने वाला होना चाहिए। तो इसीलिए वो जब वो शिकारी जानवर को भेजते हैं तो वो अल्लाह का नाम लेके भेजा जाएगा।
اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جان کی حرمت ہے، ایک انسانی جان کی بھی اور ایک جانور کی بھی رسپیکٹ ہے۔ اس کو وہ پکڑا جائے تو وہ بھی اپنی، آپ جب جانوروں کو پکڑنے جائیں تو دیکھیں وہ بھی اپنی جان بچا کے بھاگتے ہیں نا۔ تو اس چیز کی اجازت صرف ہمیں اللہ دیتا ہے، تو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم بھی دال سبزیاں یہی کھا رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اللہ کی مہربانی، تو اس لیے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی اجازت ہے اور اللہ کا نام لے کے، کہ مالک وہی ہے نا، مالک کا نام لے کے ہم اس کے اوپر ذبح کرتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے، اگر شکار زندہ ہے تو اس کو ہم بسم اللہ کر کر ذبح کر لو۔ اگر اس نے ہولڈ کیا ہوا ہے، وہ ابھی زندہ ہے، تو اللہ کا نام لے کے ذبح کر لو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کھاتے ہوئے، یعنی کہ کھانے سے پہلے ہی وہ مر گیا ہے نا، تو اور اس کو کیا کہتے ہیں، ہم اس کو کیا کریں گے، نہیں سوری، نمبر 3 یہ ہے کہ کھاتے ہوئے جب ہم کھائیں گے تو سب کو پتہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہم اس کو کھائیں گے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اگر کسی درندے نے حلال جانور کو پکڑا ہے، مگر وہ جو ہے اس نے چھوڑ دیا، وہ ابھی زندہ ہے، تم اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو، یہی ہم نے پڑھا تھا نا۔ تو اب یہ جو تربیت یافتہ شکاری ہمارا کتا ہے، جو بھی جانور ہے، تو اللہ نے جو ہے اس کو بڑی عزت اس کی بڑھا دی ہے کہ اس کا جو پکڑا ہوا شکار ہوگا نا، اگر وہ زندہ ملے تو اللہ کا حکم ہے کہ آپ ذبح کر کے کھا لو۔ اگر ذبح ہونے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا ہے، دیکھیں یہ ڈیفرنس پیدا کر رہا ہے بسم اللہ کی برکت سے، یہ ڈیفرنس ہے۔ اگر وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی وہ مر چکا ہے تو بھی وہ طیب ہے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ یہاں پہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، کہ درندہ کا پکڑا ہوا جب تک آپ ذبح نہیں کریں گے آپ کھا نہیں سکتے، مگر شکاری جانور جو آپ نے اللہ کا نام لے کے اس کو تربیت کر کے بھیجا ہے، اگر وہ پکڑ کے لاتا ہے اور وہ آنے سے پہلے ہی، آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ مر چکا ہے، لیکن وہ آپ کے لیے طیب ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کو چھوڑنے سے پہلے اللہ کا نام لیا گیا تھا۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے اور علم کی فضیلت ہے، تربیت کی، جو اس کا اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نام، یعنی کہ اللہ کا نام لیے بغیر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے ایک جانور کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی خصوصیات بتاتے ہیں، اور اللہ نے کہا یہ حدیں ہیں، دیکھو جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہی تم نے کرنا ہے، اس کے عہد کا احترام کرو، جو تم نے اللہ سے کمٹمنٹ کیا ہے امت مسلمہ نے، یہی کمٹمنٹ ہے نا، ہم نے بھی کہا ہے ذبیحہ کھائیں گے، جس طریقے سے اللہ نے بتایا ہم نے وہی کیا۔ تو اللہ نے کہا اپنے عہد کا احترام کرنا، ہمیں یاد دلایا گیا ہے۔ تم اپنی شکار کی لالچ میں آ کے جو ہے نا، یہ نہیں کہ تم لالچ میں آ کے اللہ کی حدود کو بھول جاؤ، حرام کو حلال، تم حرام حلال کی تمیز ہی مت بھول جاؤ۔ جیسے کھانے کی ہڑک اٹھتی ہے تو انسان گئے بازار، حلال ہو حرام ہو کوئی میٹر نہیں ہے، بیٹھے بس کھا کے آ گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھو، حرام اپنے نفس کو بھی کنٹرول کرو، اور اگر عرب میں تو یہ شکار کرنا آپ کو پتہ ہے عام بات تھی، اور ان کا بزنس کرنا تو یہ ان کی گتھی میں تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ پیسوں کی لالچ میں آ کے تم حرام حلال مت بھول جانا، بھوک ہے، پتہ ہے اور بھی چیزیں ہیں، مگر ہو کیئرس، جو لایا کھا لیا جانوروں کی طرح نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو حساب کا دن دور نہیں ہے، یاد رکھو حساب کا دن دور نہیں ہے۔ یہ اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے، اگر کسی کا شکار کا بزنس ہو یا کوئی بھی ہو، وہ پیسے کی لالچ میں حرام حلال کی حدیں نہ پار کر دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ ہوتا ہے نا، انسان کو لالچ آتا ہے، جھوٹ موٹ بول کے لالچ میں آ کے وہ حدیں توڑ دے۔ تو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، حساب کا دن قریب ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ مجھ سے اور آپ سے آسان حساب لے پروردگار۔ تو دیکھیں میں نے اس آیت سے کیا سیکھا، یہ اللہ کا فضل ہے جس نے
پہ شریعت آسان کر دی، اللہ کا احسان ہے۔ یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ تمام پاکیزہ اور پاک چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہیں۔ ہم جو ہیں اس کو کھاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ جانوروں کے گوشت کو ہم، اللہ چاہتا تو ہمارے لیے اجازت نہیں دیتا، مگر اللہ نے ہمیں وہ جانور دیے جو اتنے پیارے، اتنے سویٹ جانور، جن کی پرسنالٹی ہی آپ دیکھیں، آپ گائے کو دیکھیں، بکری کو دیکھیں، کتنے معصوم جانور، خالی اپنا کھاتے رہتے ہیں، اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں، ہے نا؟ کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتے، زر نہیں دیتے کسی کو، آرام سے اپنی زندگی میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑے چوز کر کے بہت اچھی کوالٹی والے گوشت اللہ نے آپ کے میرے لیے حلال کر دیے ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کی فروٹ اور سبزی بھی ہمارے لیے طیب کہا ہے، کھاؤ، انجوائے کرو۔ سمندری جانور ہمارے لیے حلال کر دیے، اللہ کہ جو احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کیا چیز حرام ہے، چاہے وہ زمینی جانور ہو چاہے وہ سمندری ہو، یہ ہمیں حدیث اور سنت کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور احرام کی حالت میں ہم نے بھی پڑھا تھا نا کہ زمینی جانور کا شکار اللہ نے منع کیا تھا، مگر سمندری جو جانور ہیں وہ احرام کی حالت میں بھی ہم کر سکتے، کیونکہ بھئی وہ کتنا لے کے جائیں گے، کتنی سبزیاں، کتنا اپنا انسان، اتنے مہینوں کا سفر ہوتا ہے سمندری، کتنا سامان لے جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے، یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ نے احرام کی حالت میں بھی سمندر کا شکار ان کے لیے حلال کیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، ان بڑے بڑے جانوروں کو بھی اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا۔ اونٹ، گائے کوئی معمولی نہیں ہوتے، اچھے خاصے ہیوی ہوتے ہیں، وہ ایک سینگ مارے، ایک اپنا کک مارے، ہم دور جا کے گرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ان جانوروں کو ہمارے لیے نرم کر دیا۔ ہم کیسے قربانی کے وقت ان کو لٹا کے ان کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ سارا ہم اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے۔ آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے، آج تمہارے لیے ستری چیزیں حلال ہوئیں، اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال ہوا۔ اب یہاں پہ جو ہے بات شروع ہو رہی ہے اپنے پھر سے اللہ تعالیٰ ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ کیا ستھرائی ہے، کیا ہے، لوگوں کو سب کلیئر کر رہے ہیں کہ آج کے دن سے مطلب وہ ٹیپیکل ایک کوئی دن نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو لاسٹ کا قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے، دین مکمل ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ آج تمہارے لیے سب ستھری چیزیں حلال ہوئی۔ اللہ نے سب حلال چیزوں کی وضاحت دے دی، حرام کو بھی، اور جو متشابہ بات تھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ کسی کنفیوژن میں نہیں رہیں۔ تمام ستھری چیزیں اللہ نے کہا تمہارے لیے حلال کر دی ہیں۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا بھی تم پہ حلال کر دیا ہے، اور تمہارا کھانا ان کو بھی حلال کر دیا۔ تو اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہوا، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جوش ہیں انہوں نے بھی اپنے لیے خود سے جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ، آل عمران میں بھی ہم پڑھے تھے، انہوں نے اپنے لیے خود سے نا بہت ساری چیزیں حرام کر لی تھی، اپنے ہی فقہ کو اتنا کر دیا کنفیوز، اپنی مرضی سے کچھ چیزیں حرام کر لی، اور کچھ ان کی بدتمیزیوں کی وجہ سے سزا کے طور پہ ان پہ کچھ حرام ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت آپ لے کر آئے تو اللہ نے سب کچھ بتا دیا کہ تم نے جو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یا تمہاری کچھ سزا کی وجہ سے ہوا تھا، آج سب چیز حلال ہو گئی۔ یعنی کہ پابندی جو اللہ نے لگائی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، پابندی ختم ہو چکی ہے۔ آخری پیغمبر نے آ کے ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ تب اہل کتاب کو تو دیکھیں اس شریعت کی قدر کرنی چاہیے تھی، ان کو شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اب وہ سب کھانے جو ان کو حرام انہوں نے اپنے اوپر کر لیے تھے یا ہو چکی تھیں، آج وہ دن، آخری دین آ چکا ہے، آخری نبی آ گیا ہے۔ تو یعنی کہ سورج کی طرح روشن دین آ گیا ہے، اور ان کو کتنی خوشخبری ہے کہ نبی آخر زمان آ گئے ہیں، ان کو یہ چیزیں خوشخبری مل گئی ہے کہ یہ تمام چیزیں حلال ہو گئی ہیں، جو اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی شریعت میں وہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی جو تم نے حرام کر لیا۔ تو اب یہ کام تھا کہ ان کو اللہ کے آگے جھک جاتے اور اللہ کے نبی کو مانتے، مگر انہوں نے بالکل یہ اپوزٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، تمہارا کھانا ان کو حلال ہے اور حلال ہے تم کو ان کا، اور تم دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا کھانا حلال ہو گیا۔ تو اس میں ہمیں چند چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اب اہل کتاب کا کھانا یعنی کہ طیب
मैं कोई उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो कौन सा खाना, खाना पीना कर सकते हैं, हम उनके घर जाके खा सकते हैं, वो हमारे घर आके खा सकते हैं, उनकी एक दूसरे की हम दावत भी कर सकते हैं। क्योंकि दोनों का जो मेन थिंग है ना, वो क्या चीज़ है, दोनों तौहीद वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, अंबिया के मानने वाले हैं, और प्लस ज़बीहा का हुक्म उनको भी है, हमें भी है। असल बात जो हम लोगों का खाना पीना, एक अल्लाह ने कहा है ना कि तुम्हारे लिए वो हलाल, उनके लिए तुम्हारा हलाल, तो मेन चीज़ ये है कि तुम अल्लाह को मानने वाले हो, पैगंबरों की रिसालत को मानते हैं, और ज़बीहा किताबों को भी मानते हो। ज़बीहा का हुक्म दोनों को दिया है, मगर आयात में पहले से ये कह दिया है, ये याद रखो, अल्लाह ने हलाल तो किया है, मगर बिगिनिंग देखे आयत किससे हुई है कि आज तुम्हारे लिए सुथरी चीज़ें हलाल हुई। पहले आयत का टुकड़ा अल्लाह ने बात करने से पहले ये बता दिया है कि पाकीज़ा हलाल चीज़ें, हलाल तैयब चीज़ें हलाल हुई हैं। अगर अहले किताब ज़बीहा पाक तैयब की हदूद को पाबंदी ना करें, यानी कि जो आजकल कर रहे हैं, है ना, तैयब की हलाल है, बकरी है, गाय है, हलाल है, मगर उन्होंने जो शरीयत की हुदूद है ना, जैसे अल्लाह ने उनको ज़िबा करने का हुक्म दिया है, शरीयत के हुक्म के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, तो ये ख़याल ना करें कि वो हराम खाएँ, ये हमको फिर उनके साथ नहीं करना, याद रखें। वो हराम खाते हैं तो हमें उनसे दूर रहना है, परहेज़ करना है। मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने बग़ैर अल्लाह के नाम से ही जानवर ज़बह कर दिए, जो आजकल ये ईसाई लोग तो ऐसे ही करते हैं, उनके पास कोई शरिया नहीं है, वो तो अल्लाह का शरीयत ही नहीं है उनके पास, बग़ैर अल्लाह की झटके के गोशों को वो मशीन के ज़रिए या गन के ज़रिए जैसे भी है वो करते हैं, बग़ैर अल्लाह के नाम के जानवर करते हैं, या किसी और के नाम पे ज़बह कर दिया, तो हमारे लिए ये खाना जायज़ नहीं है। या फिर अगर इनके टेबल पे सूअर है, शराब है, तो हम इनके साथ इन चीज़ों में शरीक नहीं हो सकते। जो रह गए बात यहूदी, जूविश जिसको आप कोशर कहते हैं, वो क्योंकि आज भी वो उसी तरीके से ज़बीहा करते हैं, उसी तरीके से वो तौहीद के तो मानने वाले हैं ही, उसी तरीके से उसका स्लॉटर भी करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। इस वजह से हम कोशर को हमारे उलमा इजाज़त देते हैं कि अगर आपको खाना है तो यहूदियों जूविश का कोशर आप यूज़ करें। यूजुअली हमारे खानों के डिब्बे आते हैं ना, यूडी, और इसी तरीके से डिफरेंट साइन उसमें लिखे हुए होते हैं, वो आप चेक कर लीजिए। किसी में कोशर लिखा होता है, किसी में यूडी लिखा होता है, किसी में और शायद और भी कोई साइन होते हों। तो ये है फ़र्क अहले किताब और मुस्लिम्स का, जो दोनों को यूनिटी देता है वो क्या है, ज़बीहा। अगर कि वो ज़बीहा के शराइत पूरे नहीं करेंगे तो हमें उनके साथ शामिल, मतलब आप बैठेंगे मगर उनकी वो चीज़ें आप नहीं खाएंगे, स्पेशली नसारा, वो लोग इन चीज़ों का नहीं ख्याल करते। तो अब असल जो चीज़ है वो हलाल, मतलब फ़र्क ये है कि अहले किताब का हलाल जानवर को ज़बीहा किया है तो हमें इजाज़त दी गई है, और जो गैर अहले किताब हैं जिनके पास किताब नहीं आई है, वो हलाल जानवर भी ज़बीहा कर लें, मैं और आप नहीं खा सकते। अब आप लोग डिफ़रेंस समझ गए ना, अल्लाह की ने क्या बताया, अहले किताब जिनको, किसको कहते हैं अहले किताब, जिनके पास तौरात इंजील आई, एक अल्लाह को मानते हैं, अंबिया की पैरवी करते हैं, वो अहले किताब कहलाते हैं। जो मुशरिकीन होते हैं वो अहले किताब नहीं हैं, वो बुत परस्त होते हैं। तो अहले किताब का खाना ज़बीहा, ठीक है, जो अल्लाह का नाम लेके ज़बह किया जाता है, उनका खाना मुसलमान खा सकते हैं, मगर गैर अहले किताब का ज़बह किया हुआ जानवर भी हम नहीं खा सकते। ये है डिफ़रेंस। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह को ही तौहीद परस्त नहीं होते हैं वो लोग, इसलिए हम नहीं खाते। तो अब अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों की वज़ाहत दे दी, हराम भी जो है शक मुतशाबिह तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने जो है ना इसको भी बयान कर दिया। लिहाज़ा तमाम सुथरी चीज़ें अल्लाह ने कहा हलाल है। अब आपको मुझे ये चीज़ अल्लाह ताला ने क्लियर बता दी है। अब हलाल के बाद अब दूसरी चीज़ जो बताई जा रही है कि
اور حلال ہوئی تم کو پاک دامن مسلمان عورتیں، اور ان میں سے پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے دی گئی کتاب، جو ان کو ان کے مہر دے دو۔ خیر، اچھا، اب یہاں پہ اب مسلمان، اب ان کی عورتوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے تو کھانے پینے کے لیے بتایا گیا کہ تم دونوں میں ذبیحہ ہوگا تو آپ کھا سکتے ہیں، اور اب اہل کتاب کا جو ہے عورتیں، اب ان کے بارے میں بات ہو رہی۔ سب سے پہلے مسلمان پاک دامن عورتیں، اب لڑکوں نے شادی کرنی ہے تو اگر مسلمان بھی کرنی ہے نا تو ان کو بھی پاک دامن ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی بچوں کے لیے ایک بیوی، تو مطلب ایک بیوی کی شادی کر رہے ہیں، بیوی لا رہے ہیں، تو مگر فیوچر میں تو وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے نا، اس نے ایک مسلمان بچوں کو اٹھانا ہے، تو اسی لیے پاک دامن اچھی لڑکیوں کو آپ تلاش کریں۔ تو اسی طرح اگر اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا ہے تو کچھ شرائط اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہو گئی ہیں، اور ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، تو ان کی شرطیں اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کس کس قسم کی ہونی چاہیے، کہ ان کے اندر جو ہے پہلے تو ان کا مہر دینا ہے، نہ کہ مستی نکالنے والی، نہ چھپی آشنائی کرنے والی، اس قسم کی کیریکٹر کی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے ہم اس کو ذرا آگے ڈسکس کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے پاک دامن عورت لینی ہے، یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ مشرک عورت سے نہ لڑکی شادی کر سکتی ہے نہ لڑکا شادی کر سکتا ہے، مشرکوں کے درمیان نکاح کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ تو اب پھر یہ سوال کسی کے بھی بچوں کے، لڑکا لڑکی کی دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ یہود اور نصارہ بھی تو کافر اور مشرک ہیں، ہے نا؟ وہ بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، یہودی بھی یہ لوگ کون سا کر رہے ہیں؟ تو پھر کیوں ان کے ساتھ نکاح جائز ہے اور مشرکوں کے ساتھ جائز نہیں ہے؟ تو یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ وہ جو اہل کتاب ہیں، میں نے آپ سے کہا نا، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، پیغمبروں کی کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو کہہ دیا ہے کہ اللہ نے ان کو تمام تر چیزوں کو جانتے ہوئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور یہودیوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا، کیا کیا نہیں کیا، ان لوگوں نے بھی شرک کیا تھا، یہودیوں نے بھی، اس کے باوجود سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ نے اجازت دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اللہ کے توحید پرست ہیں، وہ اللہ کے مانتے ہیں۔ مگر جو مشرک ہوتے ہیں نا، مشرک جو ہے وہ شرک کا اعتراف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی اللہ نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے جو ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے، وہ بتوں کو رکھتے ہیں، بتوں سے مانگتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ یہ ڈفرینس ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے مرد اور عورت، صرف مردوں کو اجازت دی، عورتوں کو اجازت نہیں ہے، اس لیے صرف توحید کی وجہ سے اللہ نے عورتوں کو اجازت، مردوں کو اجازت دی ہے کہ وہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور مشرک کیونکہ ان کے عقائد میں ہی گڑبڑ ہے، وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اللہ کے شریک بناتے، تو یہاں سے اللہ نے جڑ کاٹ دی ہے۔ تو اب ہمیں جو اسپیشلی آپ دیکھیں انڈیا میں جہاں پہ ہندوازم زیادہ لوگ رہتے ہیں، ہم ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شرک کی، بچپن سے ہی بچوں کے اندر شرک کی کراہیت، برائی کو بٹھانا چاہیے، ان کو توحید کی اہمیت ہمیں بتانا چاہیے، کیونکہ غیر مسلم ممالک میں جب رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں، تو یوزلی آپ دیکھیں کہ وہ بچے ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، ان کو اللہ کی حدود کا پتہ نہیں ہوتا، ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو وہ شادی کے لیے آف کورس ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں اور چاہے وہ مشرک ہوں۔ اہل کتاب سے تو پھر بھی اجازت ہے، مگر بالکل لاسٹ درجے میں اللہ نے پسند کیا ہے، پہلے درجے میں نہیں ہے۔ تو جب وہ شادی کا وقت آتا ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ اس کو ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور بہت آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا ماں باپ کے لیے پریشر ہو جاتا ہے۔
تو بچوں کو شرک و توحید کا شعور شروع سے دینا چاہیے، پیدا کریں۔ شادی صرف دیکھیے 2 پرسن کا ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے ایک گھر وجود میں آتا ہے، بچے دنیا میں آتے ہیں، ان کی آخرت کا معاملہ بہت سیریس میٹر ہوتا ہے۔ تو ماں اگر مشرک ہوگی تو بتائیے بچوں کو کیا گرون اپ کرے گی، ہے نا؟ ہم لوگ اخلاقی برائیوں کو تو بہت برا سمجھتے ہیں ماں باپ، کہ مطلب وہ شراب نہ پیتا ہو اور کوئی زنا نہ کرتا ہو، ایجوکیٹڈ ہو، ان پڑھ نہ ہو، اس کی ڈگری اچھی نہ ہو۔ ہم کو یہ دنیاوی چیزیں تو بہت اپیل کرتی ہیں، بیٹے کا توحید کیسا ہے، بیٹا کن شرک کی برائیوں کو برا سمجھ ہی نہیں رہا ہے، تو یہ چیزوں پہ تو ہم بالکل فوکس نہیں کرتے۔ تو ہم ماں باپ کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ بھائی کیا ہے ان کا دین کا معاملہ کیسا ہے، تاکہ وہ آگے اپنی جب شریک حیات بنائے تو ان کو پتہ ہو کہ توحید بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ کیونکہ شرک کی برائی کو دیکھیں کوئی معمولی نہ سمجھے، ایک اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رسول نے اسی کے لیے تو آگے پورا جہاد کیا تھا، شرک کو ختم کرنے کے لیے ہی تو آپ نے اتنی قربانیاں دی تھی، ہے نا؟ تو اب ہم مسلمان بچے ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے کیا اسی مشرکہ کو اٹھا کے لے کے آ جائیں، جس کو ہمارے رسول نے اتنی محنت کی، ہمارے صحابہ نے کتنی شہادتیں دی ہیں، اور پھر ہم کیا ریورس ہو جائیں کہ ہم ہندو لڑکیوں سے شادی کر کے لے آئیں، اور پھر کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شعور دیں، اور اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے، اور جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل لاس درجے میں اس آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کہ کن حالات میں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم ان سے جب شادی کر رہے ہو اہل کتاب کی عورتوں سے یا اپنے مسلمان عورتوں سے، سب سے پہلا کام ہے کہ ان کا مہر ادا کرو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا مہر یہ وہ ایک ٹوکن ہے، مرد جو ہے وہ قوام ہے، گھر اور خاندان کی ذمہ داری اب اس پہ ڈالی جا رہی ہے۔ جب نکاح ہو رہا ہے تو لڑکی کو الگ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، لڑکے کو الگ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ تو اب جو قوام ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، اس گھر کا بڑا لیڈر بنایا ہے، تو اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب نکاح کرو گے تو تم نے مہر دینا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک علامتی اظہار ہے، ایک ٹوکن ہے، ایک جو دونوں کو ایک ذمہ داری سمجھانے کے لیے یہ دیا جا رہا ہے کہ دونوں شوہر اور بیوی اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں، کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کی ذمہ داری اٹھائے گا، وہ اس کی جو مطلب اس کی جو اخراجات ہیں، بیوی کے جو اخراجات ہیں وہ کون پورا کرے گا؟ شوہر پورا کرے گا۔ وہ کس بیسس پہ کرے گا؟ اب یہ لڑکی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے سنسیئر رہے، وفادار رہے، اچھی ساتھی بن کے رہے، اور جو اس کے گھر میں جو اس کا مال ہے، اس کے جو بچے ہیں ان کی وہ حفاظت کرے اور بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ یہ دونوں کا کمٹمنٹ ہے۔ جب لڑکی اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرتی ہے تو لڑکا اس کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے یہ تحفظ اس کو ذمہ داری دی ہے۔ تو اب کیا کہا اللہ نے؟ مہر دے دو۔ اب آگے بتا جا رہا ہے کہ کس قسم کی وہ عورتیں ہونی چاہیے، کہ نمبر 1 یہ کہ نہ مستی نکالنے والی، نہ چھپی آشنائی کرنے والی۔ اب نکاح کرنے تم جا رہے ہو، چاہے وہ مسلمان عورتیں ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہے، تو وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہونی چاہیے، گھر کو گھر سمجھتی ہوں، پاکیزہ رشتہ ہو مرد اور عورت دونوں کے لیے۔ اگر کوئی غلطی یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ مستی یعنی کہ وقتی طور پہ نکاح کر لیا، اور سمجھ رہے نا کہ ایک ٹیشو پیپر سمجھ کے تم نے نکاح کیا پھر چھوڑ دیا، اپنی لذت کو پورا کیا، اس قسم کی نہیں ہو۔ اچھی لڑکیاں، اور تم لڑکی کو بھی کہا جا رہا ہے یہاں پہ، صرف لڑکیاں ایسی نہیں بلکہ تمہیں بھی اچھا ہونا چاہیے، تم نے بھی ایک زندگی بنا رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، تو ایک پاکیزہ رشتہ ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کو گھر سمجھیں۔ اور اگر کوئی مرد نے یا عورت نے کوئی غلطی کی ہوئی ہے، کوئی غلط کام کیے ہیں، تو پہلے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، کیونکہ اب ایک نیک رشتہ تم جڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر
क्या होना चाहिए? आशनाई, छुपी आशनाई करने वाली भी नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि छुप-छुप के वही वाली बात कि शौहर जो है घर से बाहर गया है और वो पीछे चीटिंग कर रही है, या मर्द जो है वो ऑफ़िस में किसी और से अपने गलत रिश्ते निभा रहा है, बग़ैर निकाह के गलत काम कर रहा है। तो दोनों को कहा जा रहा है कि ना, वक़्ती तौर पे मज़े के लिए निकाह नहीं हो रहा है, और ये नहीं कि तुमने शादी तो कर ली और पीछे छुप-छुप के तुम निकाह में भी एक औरत को लाए हो, पीछे गंदे काम तुम छुप-छुप के गलत काम भी कर रहे हो। इन तमाम चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना फ़रमाया है। और फिर ये देखें, जो वक़्ती तौर की लोग शादियाँ करते हैं, टेम्परेरी तौर पे, ये भी अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया। अब आगे अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि छुपी हुई आशनाई, और जो मुनकिर हुए ईमान से, तो ना, तो ज़ाय हुई मेहनत उनकी, और आखिरत में तो बहुत ही खसारा पाने वाले होंगे। तो अब अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं, जिस अहकाम से फ़ायदा उठाने वाले वो ईमान और इख़लाक़ को देखते रहें। अब तुम लोग उनसे शादी तो कर रहे हो, अहले किताब की औरतों से तुम शादी तो करने चले हो, या मुसलमानों से भी है, अहले किताब से। मुसलमानों की तो समझ आती है ना, तो मैं अहले किताब की यहाँ बात कर देती हूँ कि लोग अक्सर यहाँ डिबेट रहती है कि अहले किताब वो ज़माने की थी इसलिए उनसे निकाह जायज़ था, आज की अहले किताब की औरतों से निकाह नहीं करना चाहिए। ये सब अल्लाह को बातें पता थी, और हम ये भी पढ़ रहे हैं कि ये सूरत आखिरी सूरतों में से है। अल्लाह को भी पता था कि वो शिर्क करती हैं, अल्लाह को भी पता था कि वो कैसी, लेकिन उसके बावजूद इजाज़त मिली है, तो उसमें कोई हिकमत होगी। उल्मा कहते हैं कि ये आखिरी, मतलब होता है ना, चांस है कि कोई भई पसंद आ गए हैं, बच्चों को पसंद आ जाती हैं, या फिर ये कि कोई दीन कबूल कर लेता है उस ज़रिए से, तो ये बहुत लास्ट चांसेस है। तो अल्लाह ताला ने ये आखिरी उसमें रखा है। उस वक़्त का दौर अलग था कि इस्लाम फैला हुआ था, इस्लाम पावर में था, कि जो अहले किताब से शादी करता था, तो जब मर्द इतना स्ट्रॉन्ग होता था, पूरा माहौल उसके इर्द-गिर्द इस्लाम होता, तो वो औरतें भी मुसलमान हो जाया करती थीं, और प्लस उनके बच्चे, क्योंकि मर्द का पावर था, इस्लाम का पावर था, वो बच्चे खुद ब खुद वहाँ मुसलमान होते थे। आज के दौर में खुद ही लड़के इतने कमज़ोर हैं, वो अपना ही ईमान नहीं सँभाल पाते हैं, तो वो जो आती है लड़की, उसी में वो गर्क हो जाते हैं, और बच्चे भी हाथों से चले जाते हैं। इसलिए उलमा कहते हैं कि लास्ट चॉइस में रखो। अल्लाह ने इजाज़त ज़रूर दी है, मगर अपना ही तुम्हारा ईमान जो है ना, वो कमज़ोर है, तुमने फिर बच्चों की नस्लें ख़राब हो जाएँगी, इसलिए पसंद नहीं करते हैं। और उलमा ये भी कहते हैं कि इसको जो है ना, मुसलमान कंट्री में अगर कोई ईसाई औरत है, वो प्रेफ़रेबल है, उसको तुम तवज्जो दो। कि एक हमारे पाकिस्तान है, जैसे सऊदी अरब, एक जहाँ ऐसे माहौल में जो ग्रोन अप हुई हैं ना ईसाई औरतें, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान माहौल देखा है। तुम्हारे बच्चे भी होंगे तो वो इस्लामिक कंट्री में ही होंगे, तो वो तुम्हारे लिए आसानी है। अब जो गैर मुस्लिम ममालिक की अहले किताब की औरतें हैं, तो उसमें बहुत रिस्क हो जाता है, इसलिए पसंदीदगी नहीं है। अब आखिरी चॉइस में वही वाली बात, जैसे हमने लास्ट आयत में पढ़ा था ना, कि जब इंसान की मौत हो या ज़िंदगी मौत का हो, तो एक हराम भी वक्ती तौर पे हलाल हो जाता है। तो ये इस कैटेगरी का समझ लिए कि कोई चॉइस नहीं है, पसंद आ गई है, अब क्या किया जाए, तो चलो भाई, कर लिया है तो वो ठीक है, मगर फिर भी औरतों को इजाज़त नहीं मिली है, ये याद रखिएगा। अल्लाह ने कहा है कि अब जब तुम शादी तो करने चले हो, है ना, जो इस अहकाम से फ़ायदा उठाए, यानी कि अहले किताब की तुम खाना भी खा रहे हो, या अहले किताब की औरतों से तुम निकाह भी कर रहे हो, चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखना, अंधे नहीं बन जाना। अपने इख़लाक़ और अपने ईमान को देखते रहना, ये नहीं कि वो ज़बीहा नहीं दे रहे, तुमने उनके साथ बैठ के खा लिया, शराब पी लिया, सूअर खा लिया, उनकी औरतें इस किस्म की मस्ती निकालने वाली हैं, छुपी आशनाई करने वाली हैं, दीन से दूर हैं, दीन की कोई रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, तो फिर क्या होगा? अपनी तुम्हारा ईमान भी ना चल जाए। तो बताया जा रहा है कि तुम अहकामात से फ़ायदा अगर उठा रहे हो, तो अपना ईमान और इख़लाक़ को चेक करते रहो। ऐसा ना हो कि अहले किताब से औरतों से तुम मोहब्बत में तुम इतने गिरफ़्तार हो जाओ कि अपने ईमान को ही छोड़ दो, या ऐसे अमाल करने लगो जिसको अल्लाह ने हराम ठहराया है।
تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوں گے۔ ایمان نہیں تو عمل بھی نہیں۔ ایمان کے ساتھ شرک اور کفر مت کرنا، خالص ایمان رکھو، تمہارے علم اور عمل ہونا چاہیے، اللہ تمہارے اعمال کو پھر ضائع نہیں کرے گا۔ کہ جس نے چھوڑ دیا اپنا عمل، علم، سب کچھ، ایمان کو گنوا دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ضائع ہوئی محنت اس کی آخرت میں وہ خسارہ پانے والا ہو گیا۔ اور جس نے ان چیزوں کی حفاظت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے، ہمارے ایمان کو اللہ حفاظت میں رکھے۔ تو اس آیت سے دیکھیں ہم نے جو یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے یہ سوال اٹھتا ہے نا، جیسے میں نے آپ نے کہا تھا کہ اہل کتاب کی عورت کے بارے میں اور اہل کتاب کا کھانا، تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ وہ ذبیحہ ہونا چاہیے اور اللہ کا نام لینے، اور کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کا ذبح کرتے ہوئے، مسلمان توحید پرست ہونا چاہیے نا، تو یہ ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ جوئش جو ہیں وہ کوشر ذبیحہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اگر عیسائی کیونکہ مشین سلاٹر کا کھاتے ہیں، مگر ان کو بھی اگر وہ ذبیحہ کریں گے، اللہ کا نام لیں گے، تو ہم ان کا بھی کھا سکتے ہیں، طریقے سے وہ بھی ذبح کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے، جیسے میں نے آپ کو کہا، جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں وہ کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کی نکاح کی اجازت دی ہے۔ اور جو میں نے کہا بت پرست ہیں، جو مشرک ہیں، ان سے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ وقتی طور پہ شادی، جس طریقے سے سٹیزن شپ کے لیے، گرین کارڈ کے لیے یا کاغذی نکاح ہو جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے نا بچنا چاہیے۔ کوئی لذت حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پہ شادی کرے نہیں، اللہ نے کہا گھر بنانے کے لیے سنجیدگی سے تم نے شادی کرنی ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ توحید کے ماننے والے ہوں، تو رسول کے زمانے میں بھی دیکھیں مسلمان جنہوں نے، جو توحید پرست ہوتی ہیں نا، جو اہل کتاب کی عورتیں ہوتی ہیں جو توحید پرست ہوتی ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان سے نکاح جائز نہیں ہے، اس زمانے میں بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جو توحید پرست ہوتی تھی وہ تو خود ہی خود مسلمان ہو جاتی تھی۔ آج جو ہے نا آپ کو تمام دنیا میں اہل کتاب کافر یا مشرک ہی ملیں گے، ایسے آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو توحید پرست ہوگا وہ خود بخود مسلمان ہو جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے اللہ نے اجازت دی ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے، ہم نے آیت کے آخر میں پڑھا تھا، اپنے ایمان اور اخلاق کا چیک اینڈ بیلنس کرنا تمہارا کام ہے، اور پہلے سے بچوں کو تربیت ماں باپ ایسی دیں کہ بھائی وہ خود ہی دیکھیں کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام چیزیں بتائی ہیں کہ بھائی مرد طاقتور ہو، اگر اہل کتاب سے شادی کرنا بھی ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، تاکہ جو ہے تم نے کل کو جب بیوی لاؤ تو تمہارے بچے مسلمان ہوں اور مسلمان پیدا ہوں، اور بیوی بھی کنورٹ ہو کے مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہم سب کو نیک ہدایت و توفیق عطا فرمائے، رزق حلال کھلائے پروردگار، اور اللہ کے شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔